بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مظہر الحق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ، اور اس ہفتے کی جو اہم پیش رفت ہوئی ہیں ہمارے ملک میں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو اہم معاملات ہوئے ہیں، ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے انٹرنیشنلی جو معاملات ابھی چل رہے ہیں، اسپیشلی پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا ہے انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کا۔ اسرائیل نے اور انڈیا نے مطلب یہ مل کے پلان کیا ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ الزام انہوں نے عائد کیا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ یورینیم کی ترسیل کر رہا ہے ترکی کو۔ تو اس چیز کو وہ بیس بنا کر یعنی کہ کوئی پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، یا کوئی اقتصادی پابندیاں جیسے پہلے امریکہ پاکستان پہ لگا چکا ہے، تو مزید وہ اس قسم کی اقتصادی پابندیاں پاکستان پہ عائد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران پہ تھوڑا اس میں جو پابندیاں ان پہ لگی ہوئی ہیں ان میں سختی آ سکتی ہے۔ تو ترکی کیونکہ ابھی ریسنٹلی اگر دیکھا جائے تو ایک جو معاہدہ ہوا تھا ریلوے ٹریک کا، پاکستان سے ایران اور ایران سے ترکی، جو آئندہ آنے والے وقتوں میں چائنا جو ہے یہاں سے تجارت کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ ایک بڑا اہم روٹ پاکستان کے راستے جو ہے وہ چائنا استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اب جو ممالک ہیں جس میں اسرائیل، بھارت، امریکہ اور چند عرب ممالک اس میں شامل ہیں، جنہوں نے یہ الائنس بنایا ہے اور یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح یہ پہلے بھی پاکستان کے خلاف مختلف پروپیگنڈاز کرتے تھے، ابھی بھی یہ ایک مفروضے کی بنیاد پہ کہ پاکستان نے ایران کو بھی یورینیم دیا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے لیبیا کو، پھر شمالی کوریا کو، اور اب یہ ترکی کو یورینیم دے رہے ہیں۔ اس قسم کے یہ سٹوریز جو ہے ان کے اخبارات میں بھی آ رہی ہیں۔ تو دوسرا پاکستانی سیاست کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ تو پاکستانی سیاست کا آپ دیکھیں کہ آج کل جو صورتحال جاری ہے، پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا وہ بری طرح سے پٹ گیا، اسپیشلی جو آصف علی زرداری نے بیان دیا تھا کہ ہم سینیٹ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، اور میدان میں رہ کر ہم کھیلیں گے۔ تو جو استعفوں والا آپشن ہے وہ ہم آخری آپشن کے طور پہ یوز کریں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے مشروط کیا ہے اس کو کہ پی ایم ایل این کی قیادت یا نواز شریف صاحب ملک میں آئیں اور وہ اس احتجاج میں حصہ لیں، تو اس صورت میں پیپلز پارٹی اس پہ سوچ سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ایک پی ڈی ایم کا کہہ لیں کہ گورنمنٹ پہ جو ایک دباؤ بنا ہوا تھا، تو وہ اس جو ہے ڈیولپمنٹ کے بعد وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو چکا ہے۔ تو کیونکہ یہ بات پہلے بھی کہی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی غیر پارلیمانی سیاست کی طرف نہیں جائے گی۔ تو وہی بات ہوئی کہ زرداری صاحب نے اینڈ تک جو ہے وہ اپنا پتے شو نہیں کیے، اور ابھی بھی زرداری صاحب دیکھیں اگر اس سارے کھیل میں یعنی کہ سب سے زیادہ کوئی بینیفیشری ہے ان تینوں سیاسی پارٹیوں میں، تو وہ آصف علی زرداری ہے، کیونکہ آصف علی زرداری کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنا دباؤ بڑھا کر اور بھی یعنی کہ بینیفٹس جو ہے وہ گورنمنٹ سے یا اسٹیبلشمنٹ سے گین کر سکتے ہیں۔
تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان سب سے زیادہ بینیفیشیل جو تینوں پارٹیوں میں اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ بینیفیشیل ہے. اب اگر دیکھا جائے تو مولانا صاحب کی سیاست جو ہے وہ تقریباً ایک طرح سے ختم ہو چکی تھی یا بند گلی میں جا چکی تھی. تو کیونکہ مولانا نہ تو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں نہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو اس لیے ان کے پاس تو کوئی پلیٹ فارم ہے ہی نہیں سوائے سڑکوں کے. تو وہ تو پریفر کریں گے کہ سڑکوں پہ رہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے، کوریج زیادہ سے زیادہ ملے میڈیا کی طرف سے، اور وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ مطلب روزانہ کی بنیاد پر آ کے عوام کے سامنے رکھ سکیں. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ جو مولانا کی سیاست ہے پی ڈی ایم کی، وہ اس حد تک تو کامیاب ہوئے ہیں کہ جو میڈیا پہ آ کے زیادہ سے زیادہ ٹائم لے رہے ہیں، ان لوگوں کو اپنا جو ہے مطلب بیانیہ سے وہ آگاہ کر رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو عوام نے اس بیانیے کو مسترد کر دیا اکثر. آپ نے ان کے جلوسوں میں جلسوں میں دیکھا ہوگا، خصوصاً لاہور کا جلسہ جو تھا وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا، جس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ پی ایم ایل این کا گڑھ ہے، اور مریم بی بی نے اس کو کہا تھا کہ یہ جلسہ جو ہوگا یہ بریک تھرو ہوگا، اور اس میں انہوں نے بہت بڑے فیصلے کرنے تھے، جس میں انہوں نے پہلے بھی بتایا کہ جی آر یا پار ہوگا. تو اس لحاظ سے کافی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو. تو اس وجہ سے عوام، کیونکہ آج تک جتنی بھی فوج میں مخالف تحریکیں چلی ہیں تو عوام نے کبھی بھی اس کا حصہ نہیں بنا، کیونکہ جو اپوزیشن ہے وہ بات کرتی ہے کہ جی اس سے پہلے پرویز مشرف کی حکومت کو گرایا گیا، تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی لیتی ہے، پی ایم ایل این بھی لیتی ہے، اور پی ٹی آئی بھی لیتی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں جو میجر چیز تھی اس میں وکلا موومنٹ بھی تھی، اور اس کے علاوہ عوام کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ تھا اس میں، اور عوام نے اس تحریک میں کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، جس کی وجہ سے یہ کہہ لیں کہ مشرف گورنمنٹ کو جانا پڑا. تو اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو فوج مخالف بیانیہ اب جس طرح یہ آرمی چیف کا یا آئی ایس آئی کے سربراہ کا نام لے کر ان کو للکار رہے ہیں، تو یہ کبھی بھی عوام تو اپنی فوج کے ہمیشہ پیچھے کھڑی ہے اور پیچھے کھڑی رہے گی، کیونکہ ہمارے جوان آئے دن سرحدوں پہ جو قربانیاں دیتے ہیں تو وہ عوام کو اس کا اچھے طریقے سے ادراک ہے، اور عوام کبھی بھی اپنی فوج کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور اپنی فوج کے ہمیشہ پیچھے کھڑے رہیں گے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے جوان جو ہے وہ بارڈر پہ کھڑا ہے تو ہم چین کی نیند سوتے ہیں. تو اس لیے فوج مخالف بیانیہ تو کبھی بھی اس ملک میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. ہاں، اگر اپوزیشن جو ہے وہ عوامی ایشوز کو لے کے چلتی، جس طرح مہنگائی کے ایشو ہیں یا اور دیگر ایشوز بھی ہیں، تو اس حوالے سے اگر یہ عوام کی بات کرتے یا عوام کے ایشوز کو لے کے چلتے تو شاید اس میں ان کو کامیابی حاصل ہو جاتی. لیکن کیونکہ یہ اکثر بیانیہ، کیونکہ میاں صاحب پہ بھی کیسز ہیں، زرداری صاحب پہ بھی کیسز ہیں، وہ ساری دنیا جانتی ہے، اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بھی کیسز بن رہے ہیں نیب کی طرف سے، ان کو سوال نامہ بھجوایا جا چکا ہے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ عوام کو بھی اتنی سمجھ آئے کہ یہ لوگ اپنے کیسز کی وجہ سے یعنی کہ باہر نکلے ہوئے ہیں، کوئی عوامی ایشوز کی وجہ سے یا عوام کے مسائل کی وجہ سے باہر نہیں ہے. تو اگر یہ خالصتاً کوئی عوامی ایشو لے کے نکلتے
تو شاید عوام ان کا ساتھ بھی دے دیتے، کیونکہ عوام کو اچھی طریقے سے اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا اپنے ذاتی جھنڈے کو لے کر چل رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کا جو بیانیہ ہے وہ اکثر مسترد ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا جو اختتام ہے وہ کس چیز پہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی بلاول ایک دو جو ریلیاں ہوئی ہیں یا جلسہ ہوا ہے اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی، تو یہ اس بات کے واضح اشارہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس قسم کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتی، اور نہ ہی وہ اس قسم کی سیاست، انتشار کی سیاست کو لے کر آگے چل سکتی ہے، کیونکہ ان کی پارٹی کا جو ایک چلا آ رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے، کہ انہوں نے ہمیشہ میدان میں رہ کر کھیلا ہے، اور میدان سے باہر وہ شاید نہ کھیل پائیں، کیونکہ ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ سے جاتے ہیں تو ایک تو سندھ گورنمنٹ جائے گی، دوسرا سینٹ الیکشن میں ان کی اکثریت ہے اور مزید سیٹیں ان کو مل سکتی ہیں، تو وہ کبھی بھی مطلب اس چیز کو اس گورنمنٹ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیونکہ 18ویں ترمیم کا بھی ایشو ہے جہاں پہ کچھ چیزیں گورنمنٹ کہہ چکی ہے کہ ان پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، تو اگر پیپلز پارٹی میدان خالی چھوڑتی ہے اور سینٹ میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہو جاتی ہے تو وہ پھر کوئی بھی قانون سازی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے مزید مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے۔ تو ابھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑا ان کے جس کو کہتے ہیں کہ سنبھل کر کھیلنا، تو وہ اب تک جتنا بھی انہوں نے کھیلا ہے وہ سنبھل کے کھیلا ہے، کیونکہ بلاول نے ان کچھ جگہوں پہ اگریسو تقاریر کی ہیں، مگر زرداری صاحب نے بڑے اس کو سینسیبل طریقے سے یعنی کہ سنبھال لیا ہے، اور انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ ہم کسی سے ڈکٹیشن بھی نہیں لیں گے اور نہ ہم کسی کے ذاتی جھنڈے کا حصہ بنیں گے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مطلب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت سب سے زیادہ تینوں جماعتوں میں بینیفیشری ہے، کہ انہوں نے اپوزیشن میں بھی اپنا رول رکھا ہوا ہے اور گورنمنٹ سے باہر بھی نہیں جا رہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو نہ اس وقت مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور نہ مریم صفدر صاحبہ قومی اسمبلی کی ممبر ہیں، تو ان میں واحد بندہ بلاول بھٹو زرداری ہے جو کہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ لوگ تو چاہیں گے کہ سڑکوں پہ جو بھی فیصلہ ہو وہ سڑکوں کے ذریعے کیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں اگر یہ گورنمنٹ گرانے میں کامیاب بھی ہو جاتے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ایک غلط قسم کی روایت جنم لے لے گی۔ اس سے پہلے 126 دن کا دھرنا عمران خان صاحب بھی دے چکے ہیں، لیکن اس وقت کی گورنمنٹ نہیں گرا سکے، اور اب بھی یعنی کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی گورنمنٹ کو الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ روایت پڑ جاتی ہے، پہلی بات تو یہ کہ میاں صاحب اپنی فوج کو غیر پارلیمانی کام کرنے غیر آئینی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج آتی ہے اور وہ مطلب کسی کو 5 سال پورے بھی نہیں کرنے دیتی، تو اب اسی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کو گرا دیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ غیر آئینی کام کرے، اور اگر نہیں کرتی تو فوج کے اندر سے آرمی چیف کے خلاف بغاوت کر دی۔ اب یہ دیکھیں یہ نقطہ یعنی کہ کتنا اہم ہے
کہ مطلب ایک طرف تو آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اسی ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ غیر جمہوری کام کریں. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور میرا نہیں خیال کہ شاید اب پاکستان میں ماشاء اللہ کے لیے کوئی جگہ ہو یا ماشاء اللہ لگ سکے، کیونکہ بہت سارے لوگ شاید اس سے اتفاق کریں گے کہ اب جو صورتحال ہے وہ بہت بدل چکی ہے. گزشتہ اگر ٹینیور دیکھے جائیں، پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے، پی ایم ایل این نے 5 سال پورے کیے، اس گورنمنٹ کا بھی 2.5 سال گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، پرفارمنس پہ بات ہو سکتی ہے اور دوسرے ایشوز پہ بات ہو سکتی ہے کہ جی آپ نے اچھا ڈیلیور نہیں کیا یا آپ کی پرفارمنس بہتر نہیں تھی، لیکن اس طرح کا جواز بنا کے کہ جی مطلب الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور پھر وہ 2.5 سال بعد آپ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. اور جب گورنمنٹ نے بھی آپ کو آفر کیا تھا کہ اگر آپ کے کوئی ایشوز ہیں اس طرح کے تو ہم کمیٹی بنا دیتے ہیں، آئیں آپ ثبوت رکھیں، اس میں عدالتیں موجود ہیں، الیکشن کمیشن موجود ہے، ادھر جائیں. لیکن کیونکہ کوئی ایسی چیز ان لوگوں کے پاس ہے نہیں، تو اس لیے یہ لوگ کبھی بھی مطلب وہ راستہ اختیار نہیں کریں گے. تو ہم یہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ غیر آئینی کام کرے اور گورنمنٹ کو گرا دے، تو یہ منطق تو عجیب سی ہے. اب آ جائیں جی کہ مولانا صاحب کی جو ہے جماعت کے اندر وہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے اس نظریے کے قائل یا حامی نہیں ہیں. 3-4 لوگوں کو انہوں نے اس سلسلے میں پارٹی سے بھی نکال دیا. بہت سارے لوگوں کے نیب کے کیس بھی ان پہ شروع ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کتنے فائدے حاصل کیے ہیں سابقہ گورنمنٹوں سے، اور کتنی ان کے نام پہ پراپرٹی ہے، اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، اربوں روپے کی جائیدادیں، اور جس کا کوئی ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں ان کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں اور ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ شاید یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کا جو رئیسی کثر ہے وہ اس طریقے سے ختم ہو جائے گی. تو آگے بات کرتے ہیں جی جو ڈیولپمنٹ کے جو مسائل ہیں ان پہ، اور خصوصاً جلن کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ میرا تعلق جلن سے ہے. تو جلن میں جو ایشوز ہیں ان کی نشاندہی بھی کریں گے، کیونکہ ہمارے وفاقی وزیر بھی جلن سے تعلق رکھتے ہیں، چودھری فواد صاحب، جو کہ وفاقی وزیر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے. اور اس کے علاوہ ہمارے ایم این اے ہیں یہاں کے فرق الطاف صاحب. تو چند چیزیں جلن کے حوالے سے ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو روڈ بن رہا ہے جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ نکودر سے لے کے نکودر بائی پاس سے لے کے دینا سے تو آگے منگلا پل تک جو ہے وہ 1 وے ہو رہا ہے. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جو کام جاری ہے جس پہ گزشتہ کوئی 5-6 مہینوں سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اس ایریے کے لیے. یعنی کہ وہاں پہ کیونکہ ضرورت بھی تھی کہ 1 وے روڈ ہو سکے، ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے خصوصاً میرپور کے لوگ جو ٹریول کرتے ہیں جلن کے لیے یا پنڈی کے لیے، تو ان لوگوں کو بہت بڑی سہولت مل جائے گی. یہ روڈ بننے سے ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر سٹی کی بات کریں تو سٹی میں جو روڈز کی حالت ہے وہ کوئی اتنی خاطر خواہ نہیں ہے. اچھی روڈ مطلب جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے روڈ. خصوصاً میں بات کروں اگر جادہ روڈ کی، تو جادہ روڈ کا برا حال ہے. جگہ جگہ سے یعنی کہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے.
حالانکہ یہ وہی روڈ ہے جو مین جی ٹی روڈ سے لنک کرتا ہے سٹی کے اندر. تو سٹی کے اندر جو روڈ لنک کرتا ہے اس ہاسپٹل مین جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے وہ بھی اسی روڈ پہ ہے. بہت سارے ڈاکٹرز آزاد کے کلینکس اس روڈ پہ ہیں, یعنی کہ بہت بزی روڈ ہوتا ہے یہ. لیکن اس روڈ کی خستہ حالیہ آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ سے گڑے پڑے ہوئے ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بہت سارے علاقوں پہ ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہوئی ہیں, مطلب گلیاں وغیرہ جو ہیں وہ پکی ہوئی ہیں یا وہ بنی ہیں, لیکن ابھی بھی دیکھا جائے تو بہت سارا کام ہونا باقی ہے. بہت ساری چیزوں میں بہتری لانا ابھی باقی ہے. تو خصوصاً میرا خیال ہے کہ جو جلم کے مسائل ہیں ان کی طرف خصوصی توجہ دی جائے. اور جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے ٹریفک کا. ہمارے یہاں کیونکہ ایک ہی مین روڈ ہے اور وہ لنک کرتا ہے چاندنی چوک سے شاندار چوک کی طرف, تو اس روڈ پہ بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے, بہت زیادہ ٹریفک ہے. خصوصاً چنچی رکشہ اور گاڑیاں, موٹر سائیکل, مختلف قسم کی اور ویکلس بھی روڈ پہ ہوتی ہیں, تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے. اور کافی حادثات بھی ہو چکے ہیں اس وجہ سے. تو جو اور باب اختیار ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ کوئی لنک روڈ جو ہے وہ نکالا جائے تاکہ جو مین سٹی کا جو بوجھ ہے ٹریفک کا وہ کم ہو سکے. تو اس سلسلے میں خصوصاً جو انتظامیہ ہے جلم کی, اس سے درخواست ہے کہ وہ اس سلسلے میں ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے. اب بات کر لیتے ہیں کھیل کے میدان سے, اور سب سے پہلے جو ہے بات کریں گے کہ محمد عامر کی, جنہوں نے پہلے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی اور بعد میں پھر ون ڈے اور T20 سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. تو محمد عامر نو ڈاؤٹ بہت اچھے بالر اور بڑے کم ٹائم میں انہوں نے اپنا ایک نام بنایا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کرکٹ کو خیر آباد کہا تو اس طریقے سے کرکٹ ان کو چھوڑنی نہیں چاہیے تھی. کیونکہ دیکھیں بورڈ کا کام ہوتا ہے کسی بھی کھلاڑی کو سلیکٹ کرنا یا نہ سلیکٹ کرنا. اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے تو آپ کو نو ڈاؤٹ ضرور کھلایا جائے گا, ضرور سلیکٹ کیا جائے گا. لیکن اگر آپ کو نہیں سلیکٹ کیا گیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو اب یہ تو نہیں کہ اٹھ کے خود سے ہی مطلب فیصلہ کر لیں بورڈ کو اعتماد میں لیے بغیر, یا آپ کی کوئی ریزرویشن تھی یا کوئی آپ کے بورڈ سے اختلافات تھے تو آپ ان کو بتاتے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, میں اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں, اگر آپ نے میرے یہ مسائل حل نہ کیے تو اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی, بلکہ سوشل میڈیا پہ آ کے انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. اب ایک چیز یہاں پہ جو بہت ہی اہم بات ہے, جب محمد عامر کا سکینڈل بنا تھا انگلینڈ میں تو اس وقت بورڈ نے ہی اس کو سپورٹ کیا تھا. ویسے تو دیکھ لیں کہ ان تینوں میں سے محمد آصف, سلمان بٹ اور محمد عامر, ان تینوں میں سے صرف محمد عامر ہی ٹیم میں واپس آیا. سلمان بٹ بھی نہیں آیا, محمد آصف بھی نہیں آیا. حالانکہ پابندی تو ان پہ بھی سیم لگی تھی, سزا انہوں نے بھی پوری کر لی تھی, لیکن محمد عامر کو کیوں چانس دیا گیا؟ تو یہ بات ان کو سوچنی چاہیے کہ اگر بورڈ نے اس وقت آپ پہ اسٹینڈ لیا تھا تو آج آپ بورڈ سے گلا کیسے ہو گیا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو اس طرح یعنی کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا چاہیے تھا یا اپنے ان کو چھوڑنا چاہیے تھا کرکٹ کو اس طرح, کیونکہ ابھی کافی ان کی ایج بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ
اپنی ایج کی وجہ سے کرکٹ کو خیر آباد کہتے. تو یہ کہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے. اب ہم بات کریں گے ٹیسٹ میچز جو اس وقت نیوزی لینڈ میں چل رہے ہیں. تو پاکستان پہلا ٹیسٹ ہار چکا ہے, دوسرا ٹیسٹ بھی ہارنے کے قریب ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ینگ ٹیم ہے, ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑا جھٹکا ان کو یہ لگا کہ بابر اعظم انفٹ ہو گئے, ان کو ہاتھ کی انگلی فریکچر آ گیا اس میں, جس کی وجہ سے وہ نہ پہلا ٹیسٹ کھیل پائے نہ دوسرا ٹیسٹ کھیل پائے. تو ایک کپتان کے اور اچھا کھلاڑی, اچھا بیٹسمین ہو اور اوپر سے کیپٹن ہو, تو وہ جب نہ کھیلے تو اس کا اچھا خاصا فرق پڑتا ہے ٹیم کو, جو کہ ہمیں دونوں ٹیسٹ میچوں میں نظر بھی آیا. اس کے علاوہ رہا سوال کہ دوسرے کھلاڑیوں کی کارکردگی کا, تو وہ کیسی رہی. تو اس میں آپ دیکھیں محمد رضوان نے اچھا کھیل پیش کیا, فواد عالم نے سینچری بنائی, فہیم اشرف نے بڑی اچھی اننگز کھیلی, اس کے علاوہ اظہر علی نے اچھی اننگز کھیلی. تھوڑا سا بالنگ میں اگر بات کریں تو بالنگ میں وہ ڈیپتھ نظر نہیں آئی جو پاکستان کا ایک خاصا ہوا کرتا تھا. جس وقت وسیم اکرم کھیلا کرتے تھے, وقار یونس, شعیب اختر, رزاق, یہ سارے پلیئر جب کھیلا کرتے تھے تو اس وقت جو پاکستان کی بالنگ تھی وہ شاید اس کے بعد ہمیں کبھی ایسی بالنگ نظر نہیں آئی. اسپن بالنگ میں بھی دیکھا جائے تو یاسر شاہ تھے ہمارے پاس اسپن بالنگ ڈپارٹمنٹ میں. تو یاسر شاہ نے بھی ایوریج بالنگ کی, کوئی اس طرح کی وہ بہت اچھی بالنگ کروانے میں کامیاب نہیں ہوئے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بہت زیادہ امپرومنٹ کی ہے, چاہے وہ بیٹنگ ہو, بالنگ ہو یا فیلڈنگ. فیلڈنگ تو شروع سے ان کی بہت اچھی جا رہی تھی, اور یہ وہی ٹیم ہے جس نے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا, اور ورلڈ کپ کا فائنل یعنی کہ سپر اوور تک لے کے, میرے نزدیک تو وہ جیت چکے تھے, لیکن یہ ہے کہ ریگولیشن کے مطابق وہ فائنل کی سیکنڈ ٹیم قرار پائی. تو نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بہت یعنی کہ کہہ لیں کہ ہر شعبے میں اپنے آپ کو منوایا ہے, چاہے وہ فیلڈنگ ہو, بیٹنگ ہو, بالنگ ہو. چند سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ دنیا کی جو صف اول کی مضبوط ٹیمیں ہیں نیوزی لینڈ کا اس میں شمار ہوتا ہے. اگر یہی ٹیم میں کمپیئر کروں پیچھے 96-99 تک, تو اس ٹیم میں کوئی اتنی خاص جان نہیں تھی. ایون اس سے بہتر 92 کی ٹیم تھی جو پاکستان سے سیمی فائنل آ رہی ورلڈ کپ کا. لیکن اس کے بعد کوئی بہت زیادہ ان کی پرفارمنس اس طرح کی نہیں رہی, یا اتنے اچھے پلیئر ان کو ملے نہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو 2000 کے بعد جو نیوزی لینڈ کی ٹیم بنی, نئے لڑکے آئے, انہوں نے بڑی محنت کی, اور یہ وہی ٹیم ہے جب دنیا کی صف اول کی ٹیموں میں جس کا شمار ہوتا ہے. بہت اچھی بالنگ ہے ان کے پاس, چاہے وہ فاسٹ بالنگ ہو یا اسپن ڈپارٹمنٹ ہو. بیٹنگ میں ان کے پاس بہت اچھے پلیئر ہیں, گپٹل, ولیمسن, ٹیلر. ابھی تک جو ہے اگر تجربہ کار کھلاڑیوں میں بات کی جائے تو ٹیلر ابھی سب سے پرانے پلیئر ہیں ان کے. تو اس لحاظ سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو پاکستان کی ٹیم ان کے مقابلے میں کوئی اتنی مضبوط دکھائی نہیں دیتی, نہ آن پیپر اور نہ گراؤنڈ میں, کیونکہ یہ ینگ ٹیم تھی. پھر جاتے ہی کیپٹن انجرڈ ہو جاتا ہے, کیپٹن باہر ہو جاتا ہے, تو اس چیز کا بڑا اچھا خاصا فرق پڑتا ہے ان کو. تو ہوپ فار دی بیسٹ کہ اب 16 جنوری کو ساؤتھ افریقہ آ رہی ہے, تو دیکھیں اس کے لیے کیا سائڈ ڈیسائیڈ ہوتی ہے, پاکستان کی کون سی ٹیم اتاریں گے یہ, کیونکہ بابر اعظم بھی فٹ ہو چکے ہوں گے اور دوبارہ اپنی وہ کہہ لیں کہ
پوسٹ پہ آ جائیں گے ایز اے کیپٹن. تو اور پلیئروں کو بھی اچھے پلیئر جو ہمارے وہاں پہ نہیں جا سکے, سلیکٹ نہیں ہو سکے وہاں کے لیے, تو یہاں ان کو موقع مل سکے گا ساؤتھ افریقہ کے خلاف. تو یہ ایک میرے خیال میں اچھا سائن ہو سکتا ہے کہ کم بیک کریں, دوبارہ اپنے آپ کو ری گیدرڈ کریں اور ایک اچھا یعنی کہ کھیل پیش کر کے تو دوبارہ اپنے آپ کو بنوائیں. تو اس میں ایک چیز کا ایڈ کرنا چاہوں گا, ابھی پچھلے دنوں انڈیا بہت برے طریقے سے ہارا ٹیسٹ میچ. وہ ایک اننگز میں سب سے کم ترین سکور, صرف 36 رنز پہ. وہ ٹیم جو یعنی کہ کہہ لیں کہ دنیا کی سفر اول کی ٹیموں میں شمار ہوتا تھا انڈیا کا, اور ٹاپ کے بیٹس مین ہیں ان کے پاس, برے طریقے سے دونوں ٹیسٹ آ رہے اور صرف 36 کے مجموعی سکور پہ پوری ٹیم ان کی جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی. ہیزل ووڈ نے 8 کھلاڑی آؤٹ کیے 5 رنز دے کر. تو کرکٹ کا یہ بھی ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ بائی چانس گیم ہے, تو جس دن جس کا دن ہوتا ہے تو وہ پھر کوئی نہیں اس کو یعنی کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا پھر. تو یہ ہے کہ 2 ٹیسٹ تو ہم ہار گئے نیوزی لینڈ سے, لیکن آگے امید ہے کہ انشاءاللہ ٹیم جو ہے وہ کم بیک کرے گی اور اچھا کھیل پیش کریں گے جنوبی افریقہ کی ٹیم کے خلاف. کیونکہ جنوبی افریقہ کو بھی دیکھا جائے تو ابھی ان کی ٹیم جو ہے وہ کافی نئے کھلاڑی اس میں آئے ہیں اور پرانے کھلاڑی بھی ہیں ان کے پاس. تو بالنگ ڈپارٹمنٹ اگر دیکھا جائے تو اس میں موسٹلی فاسٹ بالر نئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ اچھا سکور ان کے خلاف کر کے تو ان کو انڈر پریشر لا سکتے ہیں. تو امید کرتے ہیں ہم کہ اچھا کھیلے گی پاکستانی ٹیم اور اچھا کم بیک کرے گی. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.